السلام علیکم، میں ہوں مصباح اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم ایس شاہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور کراپنگ کے بعد۔ جی دوستو، فوٹو شاپ میں سلیکشن اور کراپنگ کے بعد جس ٹول کو ہم دیکھیں گے وہ ہے پین ٹول۔ جی دوستو، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پین ٹول پین یا پینسل کی طرح کام کرتا ہے۔ فوٹو شاپ میں پین ٹول سلیکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پین ٹول کہاں پہ موجود ہے فوٹو شاپ میں۔ پین ٹول فوٹو شاپ کے اندر اسمیک ٹول اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے درمیان موجود ہے اور پین ٹول کی شارٹ کی پی ہے۔ اچھا، جیسے ہی ہم پین ٹول کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف آپشنز کھل جاتی ہیں، کئی آپشنز اور نظر آ جاتی ہیں۔ فری فارم پین ٹول، کرویچر پین ٹول، ایڈ اینکر پوائنٹ، ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ اور کنورٹ پوائنٹ ٹول۔ تو ہم ذرا باری باری ان کو دیکھتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر۔ اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے، وہ ہے شیپ اور پاتھ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم شیپ کو دیکھیں گے۔ یہاں سے شیپ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان دو لیئرز کے اندر میں نے سیم شیپس لی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شیپ والی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے، شیپ کی مدد سے آپ کوئی بھی سلیکشن لیتے ہیں تو وہ ایک ویکٹر لیئر کریٹ ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس شیپ کو اس کو جتنا چھوٹا بڑا کریں تو بالکل ہی پگزلیٹ نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی مینٹین رہتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ جبکہ اگر آپ پاتھ کی مدد سے کوئی بھی شیپ کریٹ کریں گے اور جب اس کو اسمال کر کے دوبارہ لارج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پکسلز خراب ہو جائیں گے، اس کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اچھا، جو شیپ کی مدد سے میں نے سلیکشن لی تھی اس کو میں کنٹرول ٹی کی مدد سے چھوٹا کر رہا ہوں اور پھر اس کو دوبارہ اسکیل اپ کرتا ہوں، چھوٹا کر کے دوبارہ سے بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی ڈسٹرب نہیں ہوئی اور یہ شیپ کی مدد سے میں نے کریٹ کی تھی۔ اور اب دوسری لیئر میں نے پاتھ کی مدد سے جو میں نے سلیکشن لی تھی اس کو کنٹرول ٹی کی مدد سے چھوٹا کر کے اب دوبارہ جب میں اسے اسکیل اپ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو کوالٹی ہے، اس کے پکسلز بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ یہ سیم وہی شیپ ہے لیکن دو مختلف آپشنز کی مدد سے اس کی سلیکشن لی گئی تھی۔ اچھا جی، تو اب یہ پین ٹول کی دوسری آپشن کو دیکھتے ہیں، فری فارم پین ٹول۔ اور اس آپشن کو اگر میں یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں پہ میگنیٹ کی آپشن کو بھی ساتھ میں سلیکٹ کروں اور پھر اس کے بعد کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر میں اس طرح سے آ کے سلیکشن لینا چاہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی بیہیو کرتا ہے جیسا کہ میگنیٹک لیسو ٹول کرتا تھا۔ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو آبجیکٹ تھا اس کو ہم نے بالکل اسی طرح کریٹ کر لیا ہے فری فارم پین ٹول کی مدد سے۔ اب اس لیئر کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے بند کرنے لگا ہوں کیونکہ اب باری ہے کرویچر پین ٹول کی۔ میں نے یہاں پہ اب کرویچر پین ٹول کو دکھانا ہے۔ کرویچر پین ٹول کو میں نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک جگہ پہ کلک کرنا ہے، پھر ایک بار اور کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم تھرڈ کلک کریں گے، پھر اس کے بعد جب تیسرا کلک کریں گے تو یہ لائن خود بخود، تو اب یہ جو آپ کی لائن بن رہی ہے یہ خود بخود کرو کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ پوری شیپ بنا سکتے ہیں کرویچر پین ٹول کی مدد سے۔ کرویچر پین ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی کرو شیپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی آپشن ہے فوٹو شاپ کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول، اس کی مدد سے ہم کسی بھی شیپ کے اندر کہیں پہ بھی اینکر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی شیپ جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہم کسی بھی جگہ پہ اینکر پوائنٹ کو اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ کی مدد سے یہ اینکر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں کہیں سے آپ اینکر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو آخری آپشن ہے کنورٹ پوائنٹ ٹول، اس ٹول کی مدد سے
किसी भी एंकर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप के अंदर हम किसी भी जगह पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एंकर को पकड़ के इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।